بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے کون سی چیز کھانے سے 40 بندوں جتنی طاقت آ جاتی ہے۔ فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق مسلسہ کی بھی بہت تعریف آئی ہے، اور وہ ایک کھانا ہے جو ایک کفیر یہ ایک پیمانہ ہے۔ چاول ایک کفیر، چنا ایک کفیر، بکلا کوٹ کر اس کو صحیح کوٹ کر پکایا جاتا ہے، اور کبھی بکلا کو کوئی اور بھی اناج ڈال دیا جاتا ہے۔ تلین کی بھی بہت تعریف آئی ہے۔ ایک قسم کا نرم حلوہ ہوتا ہے جو میدا، دودھ اور شہد سے تیار ہوتا ہے۔ ہارون ابن موقف سے منقول ہے کہ ایک دن وہ کہہ رہے کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے بلایا اور میں نے حضرت ہی کے پاس کھانا بھی کھایا۔ ان حضرت کے دسترخوان پر حلوہ بہت سا تھا۔ میں نے حلوے کی کثرت پر تعجب کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم اور ہمارے محب شرینی ہی سے پیدا ہوئے ہیں، اس سبب سے ہم کو حلوہ زیادہ پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اخلاق کے اچھے ہیں، اس لیے وہ شرینی کی طرح مثال دی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی شخص کی معرفت یہ کہہ بھیجا کہ ہمارے لیے تھوڑا سا فلودہ تیار کر کے بھیج دو۔ فلودہ جو آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے وہی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص رات کے وقت مچھی کھائے اور اس کے بعد خرما یا شہد نہ کھائے تو صبح تک رگ فالج اس کے بدن میں متحرک رہے گی۔ یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مچھی تناول فرماتے تھے تو یہ فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فیہ وابدل لنا خیر منہ۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کشمش کا ہریہ، یہ بھی حلوہ نما ایک مطلب وہ ہوتی ہے چیز، خوراک بہت پسند تھا، اور وہ یہ اس طرح پکتا تھا کہ آج جس طرح ہم پت میں تیار کریں اور اس کے آخر میں اس میں کشمش ڈال دیں، وہ اس طرح بن جائے گی جس طرح یہ حلوہ ٹائپ ہوتا ہے یا گجریلا ٹائپ، وہ اس طرح بن جائے گا۔ اسبا بن نباتہ کہتا کہ میں ایک دن حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں گیا، حضرت کے سامنے بھونا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا، فرمایا آؤ کھا لو۔ میں نے عرض کی کہ یا علی امیر المومنین یہ مجھے نقصان دے گا۔ فرمایا یہاں آؤ، میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں گا جو تم پر یہ دعا پڑے گا تو کوئی چیز بھی تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی۔ یہ نیچے دعا جو ہے یہ سب لوگ یاد کر لیں۔ حدیث میں ہے کہ بھیڑ کی سری زیادہ پاک اور صاف ہے کیونکہ یہ منہ کے زیادہ قریب ہے اور مقام کثافت سے زیادہ دور ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ تمہیں ہریسہ کھانا چاہیے کہ وہ 40 دن کی عبادت کی قوت دیتا ہے، اور ہر ہریسہ اس معدے میں تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبروں میں کسی پیغمبر نے ضعف اور کمزوری مطلب کم قوتی با کی شکایت کی، اللہ نے حکم دیا کہ ہریسہ کھاؤ۔ حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے بہشت سے کیا بھیجا جو آپ کے لیے فائدہ مند اور 40 بندوں سے زیادہ طاقت پیدا کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے جنت کے ہریسیوں میں سے ایک ہریسہ بطور ہدیہ بھیجا۔ اس میں جتنے اناج پڑے تھے وہ سب جنت کے باغوں میں سے پیدا ہوئے تھے، اور حوران بہشتیوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا تو آپ میں 40 آدمیوں کی طاقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں آ گئی۔ یہ تحفہ اللہ نے
اس لیے بھیجا تاکہ اپنے پیغمبر کو توانا اور خوش دے۔ اور اس سے یہ جو خوراک ہے نا، یہ اتنی مشکل نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں حلیم بنتی ہے۔ یہ تقریباً اس یہ دال مونگ اور دال چنا اور بکرے کی ران، ان کو نا ابال کے گرینڈ کر کے اور جس طرح حلیم تیار ہوتی ہے اس طرح تیار کی جاتی ہے، اور یہ روٹی اور نان وغیرہ کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔